دوستو، ہمارے معاشرے میں ہر انسان اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک بہترین جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ زیادہ تر شادی شدہ جوڑوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کی بنیادوں میں جائیں تو بچپن سے لے کے بلوغت تک ہمارے معاشرے میں لڑکا اور لڑکی کو جنسی تربیت فراہم نہیں کی جاتی ہے، اور یہی چیز آگے چل کر ان کے لیے مختلف مسائل کا باعث بنتی ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کس طرح ماں باپ اپنے 5 سال تک کے بچے کو جنسی تعلیم فراہم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی مسکنسیپشنز ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کو بہترین انداز میں جنسی تربیت فراہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں اولاد کی جنسی تربیت کرنا کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارا کلچر کچھ اس قسم کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اولاد کی جنسی تربیت پر بات کرنا برائی اور گندگی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج سے ہی یہ چیز خارج کر دی گئی ہے کہ ماں باپ کبھی بیٹھ کر اولاد کو جنسی مسائل کے اوپر بہترین انداز میں گائیڈ کر سکیں۔ پھر اس کی ایک اور بنیادی وجہ ماں باپ کے پاس خود مطلوبہ علم کا نہ ہونا ہے، اور چونکہ یہ ٹاپک بہت سینسیٹیو اور نہایت حساس ہے، اس وجہ سے اگر ماں باپ اس پر بات کرنا بھی چاہیں تو وہ 1000 بار سوچتے ہیں، اور انہی سوچوں کے زیر اثر وہ اس پر بات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں پہلی مسکنسیپشن کی جانب۔ ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا اور مانا جاتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو جنسی تعلیم فراہم کی گئی تو وہ بڑے ہو کر بے حیا بن جائے گا، لیکن کیا حقیقت میں واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ اس چیز کو ہم اس ٹیبل کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر جنسی تعلیم کے بینیفٹس پر بات کی جائے تو ایک چھوٹے بچے کو اگر جنسی تعلیم فراہم کی جائے گی تو وہ اپنے جسم کے بارے میں بہتر طریقے سے اویئرنیس حاصل کر سکے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز اسٹیبلش کرنے میں اس کو آسانی ہوگی، کون اس کو چھو سکتا ہے اور کون اسے نہیں چھو سکتا، اور کس حد تک اسے چھو سکتا ہے اس کے بارے میں اس کو آگاہی ہوگی۔ اس طرح ہم ایک چھوٹے بچے کو رسپیکٹ کا کلچر بھی سکھائیں گے، اور جنسی تعلیم بچے کے اوپر ایک رسپانسبلٹی لائے گی کہ اس نے کس طرح معاشرے میں بیہیو کرنا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے آگے کچھ ہرڈلز ہیں، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں باپ کی نیت کو اچھے طریقے سے نہ سمجھ پائے اور وہ کسی غلط پریکٹس کے اندر پڑ جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ ماں باپ اولاد کی جنسی تربیت کریں۔ اس کے بعد پھر ماں باپ کے لیے خود یہ چیز نہایت مشکل ہے کہ وہ کس طرح اور کن الفاظ میں اولاد کی جنسی تربیت کریں۔ اس کے علاوہ چونکہ ماں باپ کے پاس خود درست معلومات نہیں ہوتی تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ مس انفارمیشن اولاد تک کمیونیکیٹ ہی نہ کر دیں، اور سب سے آخر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اوور ایمفیسس ہو جائے سیکشول ٹاپکس کے اوپر۔ اب اگر بات کریں دوسری مسکنسیپشن کی تو ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا اور مانا جاتا ہے کہ جنسی تعلیم اسلامک ویلیوز اور ہمارے کلچرل ویلیوز کے اگینسٹ ہیں، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر بچوں کو پرائیویسی اور کانسنٹ کے بارے میں سکھایا جائے تو وہ بہتر انداز میں معاشرے میں بیہیو کر پاتے ہیں۔ دین اسلام بھی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اولاد کو ماڈسٹی یعنی پردہ داری کے بارے میں سکھایا جائے۔ دین اسلام بھی جنسی اعضاء کو چھپانے اور ان کے بارے میں تعلیم دینے پر زور دیتا ہے۔ جنسی تعلیم اولاد کے اندر سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی لے کے آ سکتی ہے، اور جنسی تعلیم ہی ہے جس کے باعث اولاد سیف ٹچ اور پرسنل باؤنڈریز کے بارے میں بہتر انداز میں سیکھ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ جنسی تعلیم اسلام یا کلچرل ویلیوز کے اگینسٹ ہے بالکل غلط ہے۔ اب اگر تیسری مسکنسیپشن کی بات کی جائے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، وہ یہ سب چیزیں نہیں سمجھ سکتے، جبکہ یہ ماں باپ کی بھول ہے۔ بچے ایک ارلی ایج کے اندر ہی بہت ساری چیزوں کو اپنے انوائرمنٹ میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کئی بار بچے ماں باپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس پر ماں باپ نے انہیں کبھی گائیڈ نہیں کیا ہوتا، لیکن جب اس چیز کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بچوں نے وہ چیز کبھی کارٹون سے سیکھی ہوگی یا کسی اور چیز کو آبزرو کر کے انہوں نے وہ بیہیویئر اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہوگا۔ یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسا سمجھنا کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنا ٹھیک نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس بارے میں ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کی ایج کے مطابق ان کو کانسیپٹس بتائیں، ان کو پرسنل باؤنڈریز کے بارے میں گائیڈ کریں، سیفٹی کے بارے میں اویئرنیس دیں، اور ایک ایسی بنیاد قائم کریں جس کے اوپر آگے چل کے ان کا ریلیشن شپ بہت اچھے انداز میں مینج ہو پائے۔ اب اگر بات کریں چوتھی مسکنسیپشن یا ہرڈل کی تو ہمارے معاشرے میں ماں باپ جنسی تعلیم پر بات کرنے سے خود ہی کتراتے ہیں۔ وہ جنسی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کمفرٹیبل ہی نہیں فیل کرتے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ماں باپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اور زیادہ تر ماں باپ اس بارے میں انشور ہوتے ہیں کہ وہ آیا اس ڈسکشن کو اولاد کے ساتھ کریں یا نہ کریں۔ پھر معاشرتی طور پر چونکہ اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو یہ چیز بھی ماں باپ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ اولاد سے کھل کر ان ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کر پائیں۔ پھر ان سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر معلومات کا ذخیرہ بھی ماں باپ کے پاس موجود نہیں ہوتا۔
ان کے پاس چونکہ خود ہی درست میڈیکل معلومات نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اولاد کے ساتھ بھی ان ٹاپکس پر بات کرنے سے جھجکتے اور کتراتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ذہن میں ایک فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے، وہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات اپنے بچے کے ساتھ کریں گے تو نہ جانے اس کا ری ایکشن کیا ہو۔ تو ساتھیوں، ان مسکنسیپشنز کو جاننے کے بعد اب ہم باری باری بات کریں گے کہ کس طرح 5 سال تک کے بچے کو مناسب میڈیکل اور معیاری انداز میں جنسی تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو اپنے بچے کو سب سے پہلے باڈی اویئرنس کے ذریعے امپاور کرنا ہے، اور یہ چیز تبھی ممکن ہے جب آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں کمیونیکیشن کریں۔ جب آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں جنسی موضوع پر کمیونیکیشن کریں گے تو رفتہ رفتہ ڈسکمفرٹ کا ایلیمنٹ خود بخود نکلتا جائے گا۔ اگر ہم 5 سال تک کے اسکول جانے والے بچے کی سائنس کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں انسانی اعضاء کے بنے ہوئے ماڈل کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء کے نیم ایکسپلین کیے گئے ہوں گے، ماں سوائے جنسی اعضاء کے۔ تو ماں باپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنسی اعضاء کے نام بچے کو بتانا باعث شرمندگی نہیں ہے، بلکہ آپ اسے درست انداز میں میڈیکل طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا، جس طرح دیگر اعضاء کے نام آپ کو پتہ ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے جنسی اعضاء یعنی پینس یا وجائنا کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس انداز میں ڈسکشن کرنے سے آپ کا بچہ امپاور ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کلیئرلی کمیونیکیٹ کر پائے گا اور خود کو محفوظ تصور کرے گا۔ اولاد کو جنسی اعضاء کے نام سکھانے کے بعد آپ کو اسے پرائیویسی کے بارے میں سکھانا اور سمجھانا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب دونوں ہی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھکنے اور چھپانے کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس کا پینس یا اس کی ویجائنا باعث شرمندگی نہیں ہے، تاہم اسے انہیں ڈھکنا اور چھپانا ہے۔ اس کے بعد آپ بچے کو انڈر گارمنٹس ایریا کے بارے میں تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس طرح انڈر گارمنٹس ایریا کے بارے میں تعلیم دینے سے آپ کے بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ وہ کون سے اعضاء ہیں جن کو اسے دیگر لوگوں سے چھپانا ہے، اور یہی چیز پھر اس کی پرسنل باؤنڈریز کو ڈیفائن کرے گی، اور انہی پرسنل باؤنڈریز کی مدد سے اس کے لیے سوسائٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ جنسی انداز میں انٹریکٹ کرنا آسان ہوگا۔ اب جب آپ بچے کو جنسی اعضاء کے نام بتا چکے، پرائیویسی کے بارے میں بتا چکے، تو اس کے بعد آپ کو اسے کانسنٹ کے بارے میں بتانا ہے۔ کانسنٹ کے بارے میں تعلیم ایسے ہی ہے کہ کب، کون اور کیسے بچے کو چھوا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بچے کو سکھانا اور بتانا اہم اس لیے ہے کہ ہم آئے روز جنسی درندگی کے واقعات کو سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پر سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر بچے کے پاس کانسنٹ کی تعلیم ہو تو وہ بہتر انداز میں اس قسم کی سچویشن سے نمٹ سکتا ہے۔ آپ کو بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوئے تو اس کو اس سے پہلے پرمیشن لینی چاہیے۔ آپ کے بچے کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی انسان اس کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں چھو سکتا۔ اس کے بعد آپ کو بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اگر کسی نے اسے چھونے کے بارے میں اس سے اس کی پرمیشن مانگی ہے لیکن اس نے آگے سے انکار کر دیا ہے، تو سامنے والا یہ حق نہیں رکھتا کہ انکار کے باوجود وہ اسے چھوئے۔ اس طرح آپ کا بچہ امپاور فیل کرے گا اور اسے یہ لگے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر اسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ آپ بحیثیت ماں باپ کے بھی بچے کو چھونے سے پہلے ضرور اس کی اجازت لیا کریں۔ اس طرح آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ میوچل ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ مضبوط ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو اس بات کے اوپر انکریج کریں کہ وہ اس چیز پر نو کہہ سکتا ہے۔ اس کی اگر چھوٹی سی مثال لی جائے تو آپ اپنے بچے کو سکھائیں کہ کون سے لوگ اس کو ہگ کر سکتے ہیں اور کون سے لوگ اسے ہگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ بچے کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں۔ آپ بچے کو بتائیں کہ سیف ٹچ ایک ایسا ٹچ ہے جس کے محسوس ہونے کے بعد آپ کو سیفٹی محسوس ہو، جیسے ماں باپ اگر آپ کو گلے سے لگائیں تو آپ کو سیفٹی محسوس ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے گا کہ سیف ٹچ ایک اچھا ٹچ ہے۔ اس کے بعد آپ بچے کو بتائیں کہ ایک ان سیف ٹچ ایک ایسا ٹچ ہوتا ہے جس کے ہونے کے بعد اسے ڈسکمفرٹ، خوف یا کنفیوژن محسوس ہوگی۔ آپ کو اسے یہ بات بھی بتانی ہے کہ ایک ان سیف ٹچ ہونے کے بعد اسے فوراً اپنے ماں باپ کو رپورٹ کرنا ہے۔ گڈ اور بیڈ ٹچ کی معلومات ہونے کے بعد ہی آپ کا بچہ بہتر انداز میں سوسائٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر پائے گا۔ اس کے بعد آپ کو بچے کو گڈ سیکرٹس اور بیڈ سیکرٹس کے بارے میں بھی گائیڈ کرنا ہوگا۔ اکثر جنسی ہراسگی کے واقعات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہراس کرنے والا انسان بچے کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی اور کو انفارم نہ کرے۔
یا پھر وہ بچے کو لالچ دے کر خاموش رہنے کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو پہلے ہی سے گڈ سیکرٹس اور بیڈ سیکرٹس کے بارے میں گائیڈ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کا بچہ کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کو تمام واقعات کے بارے میں بتا سکے گا۔ آپ کو بچے کو بتانا ہے کہ گڈ سیکرٹس ہارم لیس ہوتے ہیں، جیسے کہ سرپرائز پارٹی پلان کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کو بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی اسے کہے کہ وہ اس کے ان اپروپریٹ بیہیویئر کو سیکرٹ رکھے تو اسے اسی وقت فوراً بچے کو ماں باپ کو رپورٹ کرنا ہے، اور آپ بچے کے ساتھ ایک ایسی بانڈنگ ڈیولپ کریں کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ کوئی بھی بات اپنے ماں باپ کو آ کر آسانی سے کہہ سکتا ہے اور اسے اس بات کے اوپر جج نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بلا جھجک بچے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس وہ ہیں جو اس کے انڈر ویئر کے اندر کورڈ ہیں، اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کو اپروپریٹ انداز میں ٹچ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ٹرسٹڈ ہیں، جیسے کہ اس کے ماں باپ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اسے ضرورت کے تحت ہی اپروپریٹ ٹچ کر رہے ہیں، جیسا کہ نہانے وغیرہ کے ٹائم پر۔ اس کے علاوہ اولاد کو وقتاً فوقتاً پرائیویٹ پارٹس کی ہائیجین کے بارے میں تعلیم بھی دیتے رہنا چاہیے۔ انہیں اس بات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ پیشاب وغیرہ کرے تو ان کو فوراً اپنے ہاتھ اس کے بعد صابن سے دھونے ہیں۔ یہ چیز بچے کے اوپر رسپانسبلٹی کو ری انفورس کرتی ہے کہ اس نے کس طرح اپنی ہائیجین کا خود خیال رکھنا ہے، اور خود کی صفائی ستھرائی رکھنا اس کو رفتہ رفتہ انڈیپینڈنٹ بناتی ہے، اور اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ بچہ اب اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت اہم ہے کہ بہت سے بچے ماں باپ سے جنسی موضوع کے اوپر سوالات کرنا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایموشنل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے باعث بچے ایسے سوالات کرنے سے کتراتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ایسی بانڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ مختلف قسم کی سچویشنز کے بارے میں اپنے جذبات اور احساسات کو کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ اس طرح آپ کا بچہ خود بخود اداسی، خوشی، خوف اور مختلف قسم کے دیگر ایموشنز کے بارے میں سیکھے اور سمجھے گا۔ بچے کی کہانی سننے کے بعد آپ اسے بہتر انداز میں ان ایموشنز کے بارے میں بتا سکیں گے کہ اس نے کس چیز کو ایکسپیرینس کیا اور وہ کس طرح سے اس سچویشن سے بہتر انداز میں نکل اور نمٹ سکتا ہے۔ یہ چیز آگے چل کر بچے کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر کرنے میں نہایت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کو بچے کو صرف یہ چیز نہیں بتانی کہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا، بلکہ آپ کے بچے کو یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اسے دیگر لوگوں کی پرسنل باؤنڈریز کے بارے میں بھی رسپیکٹ کرنی ہے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچے ماں باپ کے جنسی اعضاء کو تجسس کے انداز میں چھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بچے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ماں باپ کی پرسنل اور پرائیویٹ سپیس ہے۔ بغیر ڈانٹے اس کے ذہن میں یہ بات بتائیں کہ آپ کو کسی بھی انسان کو چھونے سے پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر سامنے والا اجازت نہ دے تو آپ کو اسے نہیں چھونا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ آپ کا بچہ دیگر لوگوں کی پرسنل باؤنڈریز کو سمجھتا جائے گا۔ تو اب اگر ہم آج کی اس ویڈیو کو سمرائز کریں تو ماں باپ تب تک بچے کو بہتر انداز میں جنسی تعلیم فراہم نہیں کر پائیں گے جب تک وہ اولاد کے لیے ایک سپورٹیو انوائرمنٹ نہ بنا لیں، ایک ایسا انوائرمنٹ جس میں اولاد کانفیڈنس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکے، اور ماں باپ میڈیکل انداز میں کیئرفل اپروچ کو اپناتے ہوئے بچوں کو مناسب انداز میں جنسی اعضاء کے بارے میں گائیڈ کر سکیں۔ ماں باپ کو ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس میں بچے ماں باپ سے ہر طرح کے سوالات پوچھ سکیں۔ اس طرح بچے انٹرنیٹ یا دیگر دوستوں سے سیکھنے کی بجائے میڈیکل انداز میں ماں باپ کے ذریعے مسکنسیپشنز کے آنسر بہتر انداز میں جان پائیں گے۔ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے کہ آپ کے بچے کو ایسا لگے کہ آپ سے زیادہ سیف اس کے لیے کوئی نہیں ہے، اور آپ کے اور اس کے درمیان رسپیکٹ کا ایک ایسا عنصر موجود ہے کہ جس کے رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کی کمیونیکیشن کھلے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس میں وہ ٹاپکس مینشن کریں جن کے اوپر آپ آگے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔